جو اتنی محبت کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب اس نے یہ فرش عزا جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی، اسی رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین جیسی ہستی، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں، انہیں ہمارا رہبر بنا کر بھیجا، ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ اور مرکز کون ہے، منبع کون ہے؟ خاتم النبیین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد بالکل اسی طرح جیسے نظام شمسی میں سورج مرکز ہے، محور ہے نا، اور ہمیں پتا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے ہمیں بظاہر ایک پیلا رنگ نظر آتا ہے، ہم زیادہ نہیں جانتے، ظاہر ہے سائنس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے تو ہمیں نظام شمسی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے ایک پیلی روشنی، اس پر بھی ابھی تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ پیلی روشنی ہے یا سفید روشنی ہے، سائنس ابھی تک تحقیق کر رہی ہے، مگر وہ جو رنگ پنہاں ہیں سورج میں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو 7 رنگ ہیں جنہیں رینبو کہتے ہیں، تو وہ سب جانتے ہیں کہ عالمین کو روشن کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سورج میں کچھ رنگ چھپے ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں کچھ روشنیاں پنہاں ہیں، اسی طرح جو خاتم النبیین کی ذات ہے وہ مرکز ضرور ہے مگر ان کی ذات میں بھی کچھ رنگ پنہاں ہیں، جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ ہیں، جو پورے عالمین کو روشن کر رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی لیے یہ جو پنجتن ہیں، یہ جب 5 تن میں تقسیم ہوئے، جیسے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں ہیں، جب 5 تن میں تقسیم ہوئے تو پنجتن کہلائے، جب 14 پوروں میں آئے تو چہاردہ معصومین کہلائے، اور جب مٹھی بند کر لی اس طرح ایک ہو گئے کہ جبرائیل بھی نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کا اول بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، یہ کل کے کل محمد۔ تو کیوں نہ کہوں کہ 14 دماغ ہیں تصور ایک ہے، 14 ذہن ہے فکر ایک ہے، 14 نظریں ہیں نگاہ ایک ہے، 14 ہاتھ ہیں عمل ایک ہے، 14 زبانیں ہیں قول ایک ہے، 14 دل ہے ارادہ ایک ہے، 14 معصومین ہیں عصمت ایک ہے، اور 14 شخصیتیں ہیں کردار ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا سلامت رکھے ہمیشہ یا علی مدد کہنے والوں کو، اور آپ کی نسلوں میں فرش عزا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ روزان امام پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا، اور ہمارے نبی کو جو معجزہ دیا وہ قرآن پاک کا معجزہ تھا، اور قرآن پاک جو قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ وارث قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے اللہ نے 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایک قرآن پاک کا، ایک اہل بیت کا، اور ایک فرش عزائے حسینی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کا خود خدا نے ذمہ لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ یہ کہہ کر لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور 1400 سالوں سے سب نے دیکھا کہ لاکھ کوششیں کی گئی کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دے، کوئی تحریف کر دے، لیکن نہیں کر سکے۔ اور جب اس وقت نہیں کر سکے تو آج کون کر سکتا ہے جب لاکھوں سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ پروردگار عالم نے حفاظت کا کیونکہ ذمہ لیا تو رسول خدا نے بھی اس یقین کے ساتھ یہودیوں کو چیلنج کیا کہ چاہو تو ایک سورت بنا کر لے آؤ، چاہو تو ایک آیت بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی قرآن کے مثل
نہ کوئی سورہ لا سکا، نہ آیت لا سکا۔ وہ یہودی جو دنیا کو بدلتے ہیں، قرآن کو نہیں بدل سکی۔ اور اسی طرح پروردگار عالم نے اہل بیت کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک زمین پر خدا کی کوئی نہ کوئی حجت موجود رہے گی، اور پروردگار عالم نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سب نے قید و بند کی زندگی گزاری، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود جب آخری امام نے آنا تھا تو سب کو پتا تھا، جتنے دشمن تھے سب جانتے تھے کہ اب وہ آنے والا ہے کہ جو آ کر ظلم و جبر کا تختہ الٹ دے گا، جو ان ظالم حکمرانوں کی حکومت کو پلٹ دے گا۔ تو اب جب 11ویں امام کی حکومت آئی ہے تو سب کی نظریں اسی پر ہیں کہ کسی طرح بھی اب ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت نہ ہو۔ اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کتنی کوششیں کی گئی۔ آج بھی آپ جب سامرا جاتی ہیں نا تو دیکھتی ہیں کہ وہاں بھی ہر طرف آج بھی فوجی کھڑے ہیں، آج بھی وہاں چھاؤنیاں ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہا اسی لیے عسکری جاتا ہے، لقب ہی اس لیے ہے کہ عسکر وہ جو علاقہ تھا وہ چھاؤنی کے علاقے کو کہتے ہیں۔ تو جہاں ان کو رکھا گیا تھا پہرے میں، اور چاروں طرف حکومتی کارندے ہوتے تھے، عورتیں جاسوس بن کر گھر میں داخل ہوتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کسی بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ جناب نرگس خاتون کا حمل ظاہر نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ حاملہ تھی، کس طرح ولادت ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا حفاظت کا، تو اللہ نے اس طرح حفاظت کا انتظام کیا اور ان کو حفاظت میں رکھا۔